خیبر پختونخوا میں بارشوں نے ایک بار پھر تباہی مچا دی، چھتیں، دیواریں گرنے اور دیگر حادثات میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طوفانی بارش نے ڈیرہ اسماعیل خان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈی آئی خان میں حادثات سے 8 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی افراد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ ضلع بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ڈی آئی خان میں طوفانی ہواؤں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی۔ طوفانی ہوا سے کئی گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں، سولر پینل اڑ گئے، درخت اور بجلی کے پول اکھڑ کر سڑکوں پر گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ ڈی آئی خان میں بجلی کی فراہمی معطل، مردان میں بھی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ملبے تلے دبنے سے 2 افراد شدید زخمی۔ بارش سے مردان کے نشیبی علاقے زیر آب، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پنجاب میں بھی مانسون کے 8ویں اسپیل کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات کے تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ جڑواں شہروں سمیت گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شہر اقتدار میں 12 کہوا ٹھال چوک پانی میں ڈوب گیا۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پانی کی سطح بلند ہونے پر راول ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے۔ جہلم میں موسلادھار بارش سے برساتی نالے بپھر گئے۔ نالے بنہا اور نوا لوک کے برساتی نالوں کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ لاہور میں بھی صبح سویرے بادل برس پڑے۔ گلبرگ، جیل روڈ، اچرا، ٹیمپل روڈ، GOR اور دیگر علاقوں میں تیز بارش ہوئی۔ گوجرانوالہ، فیصل آباد، مرید کے چودھیا، شرخپور اور پھول نگر میں بھی برسات۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب کے دریا میں اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے۔ 27 اگست تک بارشوں سے دریا میں طغیانی رہے گی۔ پنجاب کے شمالی اضلاع میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی کا الرٹ۔ PDMA کے مطابق ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ قصور میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب۔ گنڈا سنگھ والا، باقر کے کوٹی فتح محمد سمیت درجنوں دیہات سیلاب کی زد میں آ گئے۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ چناب میں 48 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے رود کوہیوں میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ شدید بارشوں سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال۔ استور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ بارشوں سے گدی نالے میں سیلابی ریلے سے 7 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ استور کے وادی شلتر میں بھی سیلابی ریلے، استور ویلی روڈ سمیت بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکوں پر سفری پابندی لگا دی گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں طوفانی بارش، نالا بپھر میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا ریکارڈ۔ پانی مقامی رہائشی افراد کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا اندیشہ۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کے 8ویں اسپیل کا آغاز۔ 30 اگست تک بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا نیا سسٹم داخل۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں شدید بارشیں متوقع۔ NDMA نے بارشوں کے خطرات سے آگاہ کر دیا۔ شہروں میں اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ۔ وفاقی دارالحکومت میں وقفے سے برسات۔ وفاقی دارالحکومت کے ٹریل سے ایک بار پھر بند کر دیے گئے۔ شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر ٹریل 2، 3، 4 اور 5 آج بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 406 ہو گئی، 247 افراد زخمی۔ PGMA کی خیبر پختونخوا میں جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں جاں بحق افراد کی تعداد 337 ہو گئی۔ سوابی میں 46 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث مجموعی طور پر 3526 گھروں کو نقصان پہنچا۔ 577 گھر مکمل منہدم اور 2945 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم جاری ہے۔ سیلاب سے جاں بحق 307 افراد کے ورثاء کو چیک دے دیے۔ باقی 89 جاں بحق افراد کے ورثاء کو بھی جلد معاوضہ مل جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے سیلاب متاثرین کو 15 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں۔ مکمل تباہ گھروں کا معاوضہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا۔ جزوی طور پر متاثرہ گھروں کا معاوضہ 5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔
بارشوں کے 2 سپیلز آ رہے ہیں، امدادی سرگرمیاں تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بارشوں کے نئے سلسلے پر انتظامیہ کو تیار رہنے کا حکم۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا سیلاب متاثرین کی مدد قومی فریضہ ہے، ہر متاثرہ شخص تک طبی مدد اور سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ شہباز شریف کا دریاؤں، ندی نالوں اور آبی گزرگاہوں کے کنارے تعمیرات روکنے کے لیے مہم چلانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا خضر میں گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دینے والے وسیعت خان کو خراج تحسین۔ آپریشن میں شریک ریسکیو ٹیموں اور رضاکاروں کی پذیرائی کی۔ ملک بھر میں ربیع الاول کے استقبال کی تیاریاں، مرکزی رویت حلال کمیٹی سمیت زونل کمیٹیوں کے اجلاس طلب۔ محکمہ موسمیات نے آج چاند واضح طور پر نظر آنے کی پیشگوئی کر دی۔ دوسری طرف سعودی عرب میں ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، وہاں آج یکم ربیع الاول ہے۔ کویت کی حکومت نے یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر بمباری، غزہ میں 4 بچوں سمیت مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے شمالی غزہ میں فائرنگ کر کے صحافی کو شہید کر دیا۔ غزہ میں بھوک سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 281 ہو گئی، جن میں 114 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر یورپ بھر میں اسرائیلی مخالف مظاہروں کی لہر، ویانا، زیورخ، برلن، اسٹاک ہوم اور برسلز میں ریلیاں نکالی گئی۔ تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے قیدیوں کے اہل خانہ کا مظاہرہ۔ واشنگٹن ڈی سی میں غزہ جنگ میں اسرائیل کی مدد کرنے پر ٹیکنالوجی کمپنی کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ کے لوگوں کو قتل نہ کرو کے نعرے لگائے۔ آسٹریلیا کے 40 سے زائد شہروں میں فلسطین کے حق میں تاریخی مظاہرے۔ مظاہرین نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے اور اسلحہ نہ دینے کا مطالبہ کیا۔ روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر پوری شدت سے حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے مشرقی یوکرین پر مزید 2 دیہات پر قبضہ کر لیا۔ روس نے ایک روز پہلے یوکرین کے 3 دیہات پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ادھر یوکرین کا روس کے کرسک نیوکلیر پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ، پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ روسی حکام کے مطابق ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد دھماکہ ہوا جس سے آگ لگی۔ پینٹاگون کی شکاگو میں نیشنل گارڈ تعینات کرنے کی تیاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے منصوبے کے تحت شکاگو میں جرائم پر قابو پایا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے گا۔ شکاگو میں ہزاروں نیشنل گارڈز کو ستمبر میں بھیجنے کا امکان۔ برطانیہ میں پناہ گزینوں کے مقدمات کا نظام تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے اپیلوں میں تاخیر ختم کرنے کے لیے نیا ادارہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئے ادارے کے ذریعے اپیلیں عدالتوں کے مقابلے میں جلد سنی جائیں گی۔ برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہوٹلز میں پناہ گزینوں کو رکھنے کا سلسلہ جلد ختم کیا جائے گا۔ برطانیہ میں اس وقت 32,000 پناہ گزین ہوٹلز میں مقیم ہیں اور پناہ گزینوں کی 51,000 اپیلیں زیر التوا ہیں۔ شمالی کوریا نے 2 نئے فضائی دفاعی میزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق میزائل ٹرانس اور کروز میزائل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب خطے میں امریکہ جنوبی کوریا کی فوجی مشقیں بھی جاری۔ واٹس ایپ پر مس کال کر دلچسپ فیچر متعارف کروانے کی تیاری۔ نئی اپ ڈیٹ کے تحت اگر کال ریسکیو نہ ہو تو صارف براہ راست وائس میسج ریکارڈ کر سکے گا۔ یہ فیچر صارفین کو ان کالز کی یاد دہانی کروائے گا جو وہ کسی وجہ سے سن نہ پائے۔ واٹس ایپ کا نیا فیچر جلد عام صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔ پاکستانی کوہ پیماؤں نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ترچ میر سر کر لی۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین ترچ میر پر کوہ پیماؤں نے قومی پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان کے کوہ پیما سرباز خان اور عابد بیگ نے ترچ میر چوٹی سر کی۔